الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میرے بھائی نے تعارف کروایا، میں آپ کو تھوڑا سا تعارف اور کروانا چاہتا ہوں۔ میری جو سابقہ رہائش تھی وہ چناب نگر ربوہ کی تھی۔ میں نے وہیں پہ اپنی تعلیم حاصل کی اور وہیں پہ جب میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد گھر سے نکلا تو میں یہ عزم لے کر نکلا کہ میں باہر جاتا ہوں اور کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو قادیانی بناتا ہوں۔ یہ عزم میں اکیلا لے کے گھر سے نہیں نکلا، ہر قادیانی یہ عزم لے کے نکلتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی ایک مسلمان کو ضرور قادیانی بنائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانی جماعت کا دوسرا بادشاہ اور مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر الدین محمود اپنے جمعے کے بیان میں اس نے یہ کہا کہ اگر کوئی قادیانی کسی محلے میں مکان لیتا ہے تو وہ اس لیے مکان نہ لے کہ اس نے وہاں رہنا ہے، وہ یہ سوچ کر مکان لے کہ اس نے وہاں مسلمانوں کو قادیانی بنانا ہے۔ تو اس نے یہ کہا اسی بیان کے اندر کہ اگر 6 مہینے وہ وہاں رہتا ہے اور اس کی تبلیغ سے کوئی بھی مسلمان قادیانی نہیں ہوتا تو وہ یہ سمجھے کہ یہ علاقہ اس کے لیے سازگار نہیں ہے، وہ اس محلے کو چھوڑ دے اور کسی اور محلے میں گھر لے لے اور وہاں تبلیغ کرے۔ اگر وہاں بھی اس کے پاس کوئی بھی مسلمان اس سے قادیانی نہیں ہوتا تو 6 مہینے یا سال کے بعد وہ بھی جگہ چھوڑ دے اور کسی اور جگہ مکان لے لے۔ غرض وہ جو قادیانی ہے وہ ساری زندگی مکان بدلتا رہے، مگر اس کی کوشش کیا ہوگی، اس کا عزم کیا ہوگا، اس کی نیت کیا ہوگی کہ جہاں بھی وہ جائے گا وہ مسلمانوں کو قادیانی بنائے گا۔ تو یہی عزم لے کے میں گھر سے نکلا۔ ایک بندے کو میں نے تاڑا اس وقت کہ میں نے کہا میں اس بندے کو تبلیغ کرتا ہوں تو یہ بندہ جلدی قادیانی ہو جائے گا۔ تو ایک دن میری اس سے گفتگو ہوئی، اگلے دن وہ جب بندہ آیا تو اس کے ہاتھ میں بخاری شریف تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ یہ کتاب بخاری شریف پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہمارے قادیانیوں کے گھروں میں یہ کتابیں نہیں ہوتی، جتنی کتابیں ہوتی ہیں وہ مرزا غلام قادیانی کی ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ پڑھو۔ تو میں گھر لے گیا، پڑھنے شروع کی، مجھے بڑا مزہ آیا۔ تو ایک دن میں ایک ایسی حدیث مبارکہ پہ پہنچا جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ ضرور بالضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔ جس دن میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی میں پریشان ہو گیا۔ پریشان اس لیے ہوا کیونکہ جب میں قادیانی تھا تو میں مرزا غلام قادیانی کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا تھا۔ تو مرزا قادیانی نے بھی اپنی کتاب میں قسم کھا کر یہ بات لکھی ہے کہ حق کی قسم عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ فوت ہو گئے۔ تو چونکہ میں اس کو نبی مانتا تھا تو میرے لیے مرزا قادیانی کی بات ماننا اسی طرح فرض تھی جس طرح آپ کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننا فرض ہے۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی، میں نے کہا یا اللہ جی ماجرا ہے، یہ بھی نبی ہیں اور یہ امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ ضرور بالضرور عیسیٰ ابن مریم تم میں قرب قیامت نزول فرمائیں گے، اور مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اس نے نہیں آنا اور عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ میں آیا ہوں۔ تو میں نے کہا یا اللہ میں کس کی بات مانوں؟ حقیقت بات یہ ہے کہ اس وقت میں نے یہ الفاظ کہے کہ یا اللہ یہ بھی نبی اور یہ بھی نبی، میں کس نبی کی بات مانوں؟ تو میں نے جب دعا کی تو اللہ نے میرے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما دیا۔ اللہ نے یہ بات مجھے بتا دی کہ جس کو تو نے نبی مانا ہے وہ نبی نہیں ہے، جس کو میں نے نبی بنایا ہے وہ نبی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے اسی حدیث مبارکہ پہ مجھے اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ 26 فروری 2013 کو لاہور ایوان اقبال میں میرا قبول اسلام کا اعلان ہوا۔ تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا حالات آئیں گے، کیا ہوگا۔ تو جو ہی میرا اعلان ہوا تو پوری قادیانیت نے میرے ساتھ بائیکاٹ کر دیا۔ اب کس وجہ سے بائیکاٹ ہوا، اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی. آپ نے کس کی غلامی اختیار کی ہے؟ مجھے کافر کہا گیا، مجھے زندیق کہا گیا، مجھے مرتد کہا گیا. کس وجہ سے کہا گیا؟ کیونکہ میں نے غلامی مصطفیٰ قبول کی، اللہ نے مجھے عطا کی. آپ کو اللہ نے عطا کی کہ نہیں؟ اگر اس وجہ سے میں کافر، میں زندیق، میں مرتد، تو باقی سارے مسلمان کیا ہوئے؟ قادیانیوں کی نظر میں باقی مسلمان کیا ہوئے؟ وہ بھی کافر مرتد ہوئے. تو میرے بھائیوں، اصل مقصد بتانے کا یہ تھا کہ جب بھی کوئی قادیانی اسلام قبول کرتا ہے تو قادیانی جماعت اپنی پاور دکھاتے ہوئے اس کے ساتھ بہت سے ظلم بھی کرتی ہے، زیادتی بھی کرتی ہے. اور الحمدللہ میری خوش قسمتی یہ تھی، ہو سکتا ہے قادیانی جماعت یہ سارا کچھ بھی میرے ساتھ کرتی، ظلم و زیادتی کرتی، مگر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اللہ نے میرا تعلق علماء کے ساتھ جوڑ دیا. اور قادیانیوں کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے کہ جس بندے کا تعلق علماء کے ساتھ ہو جائے پھر یہ اس کو نہیں چھیڑتے. بہرحال جب اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی تو میں نے اعلان کیا کہ آج کے بعد یہ میری ساری زندگی ختم نبوت کے لیے وقف ہے. تو الحمدللہ 26 فروری 2013 سے لے کے آج تک میں نے قادیانیوں کو تبلیغیں بھی کی ہیں، ان کو دعوت بھی دی، ان سے مناظرے بھی کیے. یہ میرے اکابرین کی دعائیں ہیں اور یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پہ کہ اب تک 350 قادیانی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. میرے بھائیوں، یہ تو ہم سارے مانتے ہیں کہ ہم نے قادیانیوں کو دعوت اسلام دینی ہے، مگر بات یہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے میں نے چناب نگر ربوہ فون کیا تو میرے بڑے بھائی نے فون اٹھایا تو مجھے اس نے کہا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو میں نے اس سے نام پوچھا، میں نے اور باتیں کی تو اس نے مجھے ایک بات کہی. اس نے کہا یہ جو میری بیٹی ہے یہ قادیانی جماعت کے لیے میں نے وقف کر دی ہے. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا وقف سے کیا مراد؟ تو اس نے بتایا کہ ابھی یہ بچی پیدا نہیں ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ بیٹی ہوگی، بیٹا ہوگا، صحت مند ہوگی، بیمار ہوگی، لائق ہوگی، نالائق ہوگی. جس طرح کا بھی بچہ میرا ہوگا میں نے قادیانی جماعت کو لکھ کے دے دیا کہ یہ بچہ میں نے قادیانی جماعت کے لیے وقف کر دیا ہے. اب وہ بچہ ساری زندگی قادیانی جماعت کا کام کرے گا. قادیانی اگر اس کو مبلغ بنائیں گے، مربی بنائیں گے، اپنا وہ عالم بنائیں گے تو وہ بچہ وہ بن کے تبلیغ کا کام کرے گا. میرے بھائیوں، ہم نے کتنے بچے وقف کیے ہیں ختم نبوت کے لیے؟ کیا وہ لوگ سچے ہیں یا ہم لوگ سچے ہیں؟ تو پھر ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، ہمیں دین کے لیے بچے کو کرنا چاہیے، نہ کہ وہ کریں. اور میں آپ کو یہاں بتاؤں، اب تک وہ 40,000 بچہ اپنی قادیانیت کے لیے وقف کر چکے ہیں. وہ 40,000 بچہ جو ہے وہ جب اپنی تعلیم مکمل کرے گا، وہ اپنے جو معاملات ہیں قادیانی جماعت کے، اس کے بعد وہ نکلے گا باہر. وہ 40,000 بچہ باہر نکل کے کیا کام کرے گا؟ وہ مسلمانوں کو قادیانی بنائیں گے. تو میرے بھائیوں، ہمارے پاس بھی ان کی روک تھام کے لیے ہونے چاہیے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ کیا ارادہ فرماتے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ اسپیشل ختم نبوت کے لیے اپنے بچوں کو وقف کریں گے. 26 فروری 2013 کو جب اللہ نے اسلام کی دولت دی، اس کے بعد جو عید آئی وہ میری اسلام میں پہلی عید تھی. عید والے دن میں نے بچوں سے یہ کہا، میں نے کہا بچوں بات یہ ہے کہ اب تو سارا خاندان چھوٹ گیا، کسی نے ہمارے گھر نہیں آنا، ہم نے کسی کے گھر نہیں جانا، تو ایسا ہے کہ آج عید ہم کسی پارک میں چل کے مناتے ہیں. بچے راضی ہو گئے. شام کے 3 بجے میرے موبائل پہ ٹیلی فون آیا، میں نے اٹھایا، میں نے ہیلو کہا تو آگے سے جو مجھے آواز آئی اس نے مجھے کہا او سرکاری مسلمان. میں نے کہا جی بھائی جان.
کیونکہ میں آواز پہچانتا تھا وہ میرے بہنوئی کی آواز تھی، تو مجھے کہنے لگے کہ آج ہمارے گھر آ جاؤ۔ کچھ لوگ آئے ہیں خاندان کے، وہ کہتے ہیں شمس الدین بھی مولویوں کے ساتھ مل کے نیا نیا مولوی بنا ہے، تو آج ہم نے شمس الدین کا مولوی بنا اتارنا ہے، یعنی اس کی بےزتی کرنی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی جان آج تو عید ہے، کل کا پروگرام کر لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ لوگ آج آئے ہیں، کل پھر اکٹھے نہیں ہوں گے، تو تم آج آ جاؤ۔ بہرحال میں ان کے گھر چلا گیا، وہاں جا کے بیٹھا تو میرے بہنوئی نے مرزا غلام قادیانی پہ ایک بہت لمبا چوڑا لیکچر دیا، اس میں زمین آسمان کے اس نے کلابے میں لا دیے، اور مجھے اس نے یہ کہا کہ مرزا غلام قادیانی اللہ کا اتنا بڑا نبی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خبر جو تھی وہ کسی بھی اپنے نبی کو نہیں دی، وہ صرف اور صرف اللہ نے مرزا قادیانی کو دی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں دی؟ کہنے لگے جب کہا کسی کو نہیں دی تو پھر محمد رسول اللہ کو بھی نہیں ملی۔ استغفر اللہ۔ میں نے کہا اچھا چلیں بات کریں۔ میں نے کہا یہ وہ کون سی خبر ہے؟ کہنے لگے وہ خبر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی جو قبر ہے وہ کشمیر میں ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ خبر اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دی؟ کہنے لگے نہیں دی۔ تو میں نے کہا یہ جو قبر کشمیر میں ہے یہ مرزا قادیانی کو کس طرح پتہ چلی؟ تو کہنے لگے جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آئے، تو انہوں نے آ کے مرزا قادیانی کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور اب جس عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وعدہ دیا ہے حدیثوں میں وہ تو ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا جب جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آتے ہیں تو وہ غلط وہی بھی لے کے آتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، جب بھی وہی لے کے آتے ہیں حق اور سچی وہی لے کے آتے ہیں۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، آپ بات مکمل کریں، اس کے بعد میں کرتا ہوں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے فیس ٹو فیس قادیانیوں سے کی ہوئی ہیں، یعنی آپ کو اپنے اندرونی حالات بتا رہا ہوں، یہ نہیں ہے کسی سے سنی سنائی باتیں ہیں۔ تو میری باری آئی، میں نے وہ بیگ کھولا اپنا، اس میں سے مرزا غلام قادیانی کو باہر نکالا، ٹیبل پہ میں نے اس کو رکھا، یعنی جو اس کی کتابیں میرے پاس موجود تھیں، تو میں نے کھول کے اپنی وہ دکانداری سیدھی کر کے ٹیبل میں بیٹھ گیا۔ تو میں نے ایک کتاب نکالی مرزا غلام قادیانی کی، جیسے یہ تو اس کے بیٹے کی کتاب ہے، وہ کتاب کھول کے اس کا میں نے صفحہ نکال کے ان کو کہا، میں نے کہا یہ دیکھیں اس میں مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں واقع ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ کہاں کہتے ہیں مرزائی قبر؟ کشمیر میں، یاد رکھیے گا۔ اچھا ایسے میں نے دکھائی، میں نے کہا جی یہ قبر ہے، کہنے لگے جی یہی قبر ہے۔ میں نے کہا کتنے % یقین ہے کہ یہ قبر سچی ہے؟ کہنے لگے یقین نہیں ہے، ہمارا تو ایمان ہے، ہمارے نبی نے بات کہی ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے۔ میں نے کیا کیا، میں نے یہ کتاب پکڑی تو یہ کتاب میں نے ایسے الٹی رکھ دی، میں نے دوسری کتاب نکال لی، وہ کھول کے میں نے مرزا غلام قادیانی کی میں نے ان کو دکھائی۔ میں نے کہا اس میں مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر فلسطین میں واقع ہے۔ پہلی قبر، دوسری، اب جب دوسری قبر نکلی ہے تو کوئی نہ کوئی فرشتہ تو وہی لے کے آیا ہوگا نا۔ تو یہ میں نے ان سے پہلے پوچھ لیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام غلط وہی تو نہیں لے کے آتے؟ اب اس پہ جبرائیل علیہ السلام تو وہی لانے سے رہے۔ اب میں نے پوچھا، میں نے کہا وہی کون سا فرشتہ لے کے آیا؟ اب بیچارے مرزائیوں کو کہاں پتہ ہو، حالانکہ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ مسلمانوں کو اس فرشتے کا نام کا پتہ ہے۔ کون سا فرشتہ ہے جی؟ ٹیچی ٹیچی، بالکل صحیح کہا۔ میں نے کہا جی اس پہ وہی لانے والا بھی ٹیچی ٹیچی ہوگا۔ اچھا خیر بہرحال تھوڑے سے ان کے تیور بدلے، غصہ چڑھا ان کو، میں نے وہ کتاب بھی الٹی وہاں رکھ دی۔ اچھا میں نے تیسری کتاب نکال لی، کتاب نکالی، میں نے کھولی، میں نے کہا اس میں مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر شام میں واقع ہے۔ ایک قبر کشمیر، ایک قبر، تیسری قبر شام۔ میں نے کہا تیسری قبر نکلی ہے تو تیسرا فرشتہ بھی آیا ہوگا یقیناً، اب تیسرے فرشتے کا نام بتائیں۔ اب پھر وہی بات، مرزائیوں کو کہاں پتہ ہو کہ مرزا کے کتنے فرشتے ہیں۔ بہرحال میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا یہ جو قادیان ہے یہ کہاں پر واقع ہے؟
تو کہنے لگے ہندوستان میں. میں نے کہا ہندوستان میں کن کی تعداد زیادہ ہے, کون رہتے ہیں؟ کہنے لگے ہندو رہتے ہیں. میں کہا یہ مرزا قادیانی کا فرشتہ بھی ہندو تھا. اب کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا نام میں بتاؤں گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. تو میں نے کہا اس کا نام تھا مٹھن لال. یہ کون نام رکھتا ہے جی؟ ہندو رکھتے ہیں. تو میں نے کہا یہ فرشتہ بھی ہندو تھا, اسی لیے اس نے قبر جو نکالی ہے وہ شام میں نکالی. میں نے ایسے کر کے جب آگے ہوا چوتھی کتاب نکالنے کے لیے تو مجھے آواز آئی رک جاؤ. میں رک گیا ایسے سو. میں نے کہا ہاں جی. کہنے لگا کیا کرنے لگے ہو؟ میں نے کہا چوتھی قبر نکالنے لگا. آگے سے غصے میں تھے. کہنے لگے بات سن میری. ظاہری بات ہے میرے بہن ہوئی تھے, بڑے تھے, میں نے عزت کرنی تھی. کہنے لگا بات سن میری, یہ میرا گھر ہے کہ قبرستان ہے؟ وہ میں نے بھائی جان سے کہا, میں نے کہا جی قبر کا ذکر میں نے شروع کیا کہ آپ نے کیا؟ آپ نے کہا قبر. میں نے کہا قبر سے شروع ہو جاتے ہیں. میں نے کہا جہاں سے آپ کا دل کرے وہاں سے شروع ہو جائیں. کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں, اس میں ایک بھی کتاب دکھا دیں کسی عالم کی لکھی ہو, کسی مولوی کی لکھی ہو نہ, ساری آپ کی باتوں کا جواب ان کتابوں سے آپ کو ملے گا. تو مجھے کہنے لگے کتابیں بند کر دے, بند کر ان کو. غصے میں آگے نا بند کر دے ایسے کر کے نا. تو میں نے وہ کتاب وہاں رکھی, میں سکون سے ایسے پیچھے ہوا, تھوڑا سا بیٹھا ایزی ہو کے. میں نے کہا بھائی جان ایک بات تو بتائیں, مرزا قادیانی کو کیا مانتے ہیں؟ امام مہدی مانتے ہیں. میں نے کہا مجھ سے داں نہیں لگانا, 35 سال میں بھی اسے کچھ مانتا رہا. اور بتائیں کیا مانتے ہیں؟ کہنے لگے مسیح موعود مانتے ہیں. میں نے کہا تھوڑا سا اور آگے چلیں. کہنے لگے وہ ذلی بروزی نبی ہے. میں نے کہا 2 نمبر نبی. کہنے لگے نہیں امتی نبی. تو میں نے کہا میری بات سنیں, آپ اس کو نبی بھی مانتے ہیں اور نبی کی کتابوں کی اتنی توہین کر رہے ہیں اور ایسے کہہ رہے ہیں, زور سے کہہ رہے ہیں بند کر دیں ان کو. میں نے کہا نبی کی کتابیں اس قابل ہوتی ہیں؟ میرے سامنے حدیث مبارکہ پڑھے, میں سنوں گا, اور آپ کہہ رہے ہیں بند کر دے, بند کر دے. بہرحال وہ میں نے دوبارہ جو ترتیب لگائی تھی, کیونکہ کتابوں پہ نمبر لکھا ہوتا ہے نا, جیسے اس پہ 3 لکھا ہے, 4 5 6 23 اس کی جلدیں ہیں روحانی خزائن کی. ابھی وہ میں کتابیں لگا رہا ہوں تو لاہور کے اندر جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اتنی پینٹیں پہنی ہوتی ہیں, وہ ممی ڈیڈی ٹائپ بچے ہوتے ہیں مرزیوں کے, باہر سے پیسہ آ رہا ہے, ان کو پتہ کچھ نہیں ہے, عیاشیاں کر رہے ہیں. اس نے بڑی مشکل سے نا پیچھے سے اپنے پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا, ہیلو ہیلو, اچھا آواز نہیں آ رہی, میں باہر آتا ہوں. ایک گیا, دوسرا اٹھا, کہنے لگا بھائی جان, وہ بھی گیا. یقین کریں میں نے آخری کتاب لگائی تو میرے ذہن میں اچانک آیا, میں نے کہا اس نے چھوٹی انگلی کھڑی کی, اگلا بڑی کرے گا. وہی ہوا جو اس سے اگلا اٹھا, اس نے ایسے کھڑی کی, وہ بھی. میں کتابیں لگا کے بیٹھا تو وہ جو جنہوں نے مولوی کو نہ میرا اتارنا تھا وہ سارے غائب, اور میری سسٹر اور میرے بہنوئی اور ان کا خاندان جو ان کے گھر کے افراد تھے وہ بیٹھے ہوئے. وہ میں نے بھائی پوچھا, میں نے کہا کدھر گئے؟ کہنے لگا ادھر ہی ہیں, ابھی آ جاتے ہیں. میں نے کہا جب تک اللہ کے فضل سے میں بیٹھا ہوں کوئی بھی نہیں آئے گا. اور میں رات 2 بجے تک بیٹھا رہا ان کے گھر, اور قادیانی کتابوں سے کفر دکھاتا رہا نکال کے. اور میں نے ان کو یہ بھی دکھایا کہ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور نانیاں زناکار کسبی عورتیں تھیں. میں نے یہ بھی دکھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کنجری تیل ملا کرتی تھی آ کے. یہ ساری باتیں میں نے مرزا قادیانی کی کتابوں سے نکال کے دکھائیں. رات کے 2 بجے میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ نے اتنے بڑے کفر دیکھے, انبیاء کی گستاخی دیکھی, صحابہ کرام کی گستاخی دیکھی, مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کو مرزا قادیانی سے زیادہ پیار ہے یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ تو یقین کریں مجھے دوسری طرف سے جو آواز آئی وہ یہ آواز میرے کانوں میں پڑی, انہوں نے کہا ہمیں تو مرزا قادیانی سے زیادہ پیار ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں وہ خود تو مر گیا, جہنم میں چلا گیا, آپ کو جہنم میں لے کے جا رہا ہے, چھوڑ دے اس کا کھیڑا, آج یہ غلامی مصطفیٰ میں اور جو جنت کا رستہ ہے. تو آگے سے میرے کانوں میں پھر آواز پڑی کہ اگر اللہ میاں بھی آ کے ہمیں یہ کہے کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے, ہم اللہ کی بات بھی نہیں مانتے. خیر بہرحال
میں نے وہ کتابیں بیگ میں ڈالی، واپس اپنے گھر چلا گیا۔ 2 یا 3 دن گزرے، اللہ میاں نے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ جو سب سے میرا بڑا بھانجا ہے، جو سب سے بڑا میرا مخالف تھا، وہ اتنا مخالف تھا، کہتا تھا کہ ماموں مرتد ہو گیا ہے، ماموں واجب القتل ہے۔ جس دن ماما میرے سامنے آیا میں نے ماموں کو فیر مار دینا ہے۔ بہرحال میں نے اس کو دعوت دی اسلام کی، وہ بچہ میرے گھر آیا، میرے گھر آ کے اس کو میں نے قادیانی کتب دکھائیں، اس نے ساری کتب دیکھی۔ 3.5 گھنٹے دیکھنے کے بعد میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے لگا ماموں اس میں بڑا گند لکھا ہے، بڑا کفر لکھا ہے، بڑا شرک لکھا ہے۔ میں نے شکر ادا کیا، میں نے کہا چلو، اس کی ماں کو سمجھ نہ آئی، بیٹے کو آ گئی۔ مگر اگلے ہی لمحے یہ بات بڑی پریشان کن ہے، میں آپ دوستوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قادیانی لابی نے اس وقت کچھ سال پہلے، یعنی کہ 2-4 سال پہلے نیا جو پروپیگنڈا کیا ہے وہ یہ ہے کہ